السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان کے سو موٹو کے اختیارات کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اس بل کے اب آگے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا واقعی جس طرح ایک تبصرہ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے پھینک سکتی ہے، پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتی ہے اور یا کالعدم قرار دے سکتی ہے، کوئی فیصلہ دے سکتی ہے، تو کیا ہوگا آگے سپریم کورٹ کے حوالے سے؟ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کرتے ہیں، طیب کے ساتھ کچھ دنوں سے میں پروگرام مسلسل کر رہا ہوں اور سپریم کورٹ کے معاملات کو بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہمارے جو رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن، اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔ کیا نام ہے یوٹیوب طیب کا؟ بلوچ کے نام، طیب بلوچ کے نام سے اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی خبریں زیادہ تر دیتے ہیں اور ان کے یوٹیوب کو وزٹ کریں۔ طیب، جی سر۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ میں نے پروگرام کیا تھا پارلیمنٹ میں، جو کاروائی ہوئی، بالکل قرارداد بھی ایک لائی گئی اور سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھائی ہیں پارلیمنٹ نے کہ بھائی اپنے حدود میں رہو، ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ بڑے مہذب انداز میں۔ اب ظاہر ہے عدالت کا معاملہ ہے تو مہذب انداز ہی اپنائے گی پارلیمنٹ، جی ہاں، لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے، تمام اداروں کی ماں ہے، آج بتایا پارلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ آج پارلیمنٹ نے بتایا کہ بھئی ہم سپریم ہیں، بالکل۔ آپ سپریم نہیں ہیں، جی ہاں، اور ہم جو قانون سازی بناتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں بالکل اور آپ کو کرنا چاہیے، تو جی ہاں، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں۔ بالکل۔ تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اس پہ ظاہر ہے ججز بھی تقسیم ہوں گے، بہت سارے ججز تو ایسی قانون سازی کے حامی بھی ہوں گے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دور رس ہوگا، کیونکہ یہ دراصل اداروں کے اختیارات کی جنگ ہے۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سپریم پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اس میں تو نو ڈاؤٹ کسی کو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے خاص کر جب یہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کا ایلیمنٹ آیا تھا پاکستان کے اندر کہ آزاد عدلیہ، اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بار بار پارلیمنٹ کے امور میں، پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس میں بے جا مداخلت جو ہے وہ کی جاتی رہی۔ اور اس کا واضح ثبوت اگر میں آپ کو دوں کہ آج چونکہ جو اس آپ قرارداد کی بات آپ نے کی، آپ نے سموٹو اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی یا اس کے میں جو چیف جسٹس کو اختیارات دیے گئے ہیں سموٹو کے، اس کے اوپر قدغن لگانے کی بات کی اور قانون سازی بھی اسی حوالے سے ہو بھی رہی ہے، لیکن یہ معاملہ آج ایک دم نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے کہا امپیکٹ کیا ہوگا، تو وہ امپیکٹ ہمیں دیکھنا ہے۔ امپیکٹ کیونکہ جو قانون سازی ہوتی ہے جس میں ڈیبیٹس نہ ہوں، چیزیں نہ ہوں، تو اس میں ایک شائبہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ بابا یہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے قانون سازی کا کہ اس میں کوئی خلا رہ جائے تو وہ پھر ججز کو موقع مل جاتا ہے اس کو باہر پھینکنے کا، یا قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی، لیکن سپریم کورٹ ہے نا، کچھ بھی کر سکتی ہاں، ہے، اٹھا کے جیسا پھینک سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتانا عوام کو بھی اور قومی منظرنامے پہ بھی ضروری ہے، یہ کوئی آج نہیں مطلب یہ خواب آ گیا یا ہو گیا پارلیمنٹ نے قانون سازی کر لی، نہیں، یہ باقاعدہ ڈیبیٹ کا حصہ رہی، یہ ان پروسیس رہی۔ آپ اگر مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں پارلیمان کے امور کو، آپ کرتے بھی رہی ہیں، جب مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب یہ سموٹو کی تلوار سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا جب دور تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آصف علی زرداری صدر تھے، تو اس رجیم پہ یہ بار بار چلائی جاتی رہی تھی، اور یاد ہو اگر آپ کو تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر قانون سازی اور شاید ترمیمی بل بھی وہ لے کے آئی تھی یا اٹیمپٹس ہو رہی تھیں، لیکن اس ٹائم نون لیگ جو ہے وہ آڑے آ گئی تھی، تو جس وجہ سے یہ معاملہ ٹیبل نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن آج ہمیں خوشی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 2011-2012 میں اٹیمپٹ کی تھی سموٹو اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی یا چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے کی، ون مین پاور شو جو سپریم کورٹ میں چلایا جاتا رہا اس کو کرٹیل یا اس کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کی، تو وہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد آج پارلیمان کو پیپلز پارٹی کی اس دانش مندی کا ادراک ہوا ہے، تو آج جا کے وہ جو ایک بند باندھنے کی اٹیمپٹ جو ہے وہ کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ اس کا امپیکٹ اور یہ چیزیں کیا ہوگی، وہ بھی اگر ہم دیکھ لیں ان چیزوں کو کہ دیکھیں
جو قانون بنتا ہے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قانون ماضی میں تو اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا ان فیوچر کے لیے ہوتا ہے. تو موسٹلی تو یہی ہے کہ شاید ان فیوچر کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہ معاملہ جس پہ سموٹو لیا گیا، جس میں جیسا کہ وہ قرارداد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے، یہ عمران خان کو جو ہے وہ بال فکس کر کے آئندہ الیکشن کے لیے نہ دی جائے. آلریڈی 2018 میں انہی ججز، انہی سپریم کورٹ نے سارے معاملات فکس کیے تھے. ٹھیک ہے، تو اب پارلیمان کو اس چیز کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی، لیکن اب اس کا اطلاق ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماضی میں چونکہ از کو نوٹس تو لے لیا گیا، از کو نوٹس کے بعد فیصلہ بھی دیا گیا، اب فیصلے میں 3-2-4-3 کا ابھی تک وہ کنفیوژن برقرار ہے. اگرچہ جو چیزیں دیکھیں تو 4-3 کا فیصلہ برقرار ہے، لیکن سپریم کورٹ کے وہ ججز جنہوں نے 3 والے ہیں وہ آج بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ برقرار ہے. لیکن جب اٹارنی جنرل نے اس کو کہا کہ یعنی اب جنگ جو ہے وہ دو طرفہ چل رہی ہے، ایک پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، دوسرا سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اندر جنگ چل رہی ہے. بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اگر ہم اس کو کانسٹیٹیوشنلی اور قانونی طور پہ دیکھ لیں تو 2 چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ جو از کو نوٹس اور یہ سارا کچھ جو پارلیمنٹ نے آئین سازی کرنی تھی وہ کی. دوسری جس جنگ کا آپ ود ان جوڈیشری جو جنگ ہے، ود ان جوڈیشری جو ڈیوائڈ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ رولز کے اوپر. سپریم کورٹ کے اپنے رولز بھی تو ہیں نا. ایک تو آئین سازی ہو گئی، ترمیم ہو گئی، اور وہ تو اطلاق ہو گیا. بزنس ہوتے ہیں، ہاں جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں، تو وہ رولز آف بزنس جو ہیں وہ بھی شاید 1980 کے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اب جو ججز کے یہ نوٹ آ رہے ہیں، جو ججز کی جانب سے اختلاف آ رہا ہے، ہم خیال ججز جو کچھ کر رہے ہیں اس کے خلاف جو دوسرے ججز ہیں، وہ ہے سپریم کورٹ کے رولز امینڈمنٹ کرنے کی اٹیمپٹس ہو رہی ہے کہ ہمیں فل کورٹ بنا کے یہ بینچ کی تشکیل اور یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. تو اسی وجہ سے وہ چونکہ یہ پاکستان ہے تو پاکستان جمہوریت ہے، تو جمہوریت میں کسی ایک شخص کو آپ تمام اختیارات نہیں دے سکتے. تو اسی وجہ سے یہ جو بلاول تو یہ آمرانہ ایک طرز عمل ہے. اب ہم آتے ہیں وہ امپیکٹ والی بات، پھر شاید رہ نہ جائے کہ وہ امپیکٹ یہ ہوگا جو مجھے میری دانست میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر کل جیسا کہ لارڈ جسٹس کو بھیجا گیا بل، لا جسٹس کمیٹی کل میٹنگ ہے 11 بجے کے بعد، اگر اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں یہ پاس ہو جاتا ہے تو اسمبلی سے پاس ہو گیا تو وہ بل بن گیا نا. تو پھر سینٹ جمعرات کو کر لے گا، کل بدھ ہے، تو ان 1-2 دنوں کے اندر یہ جب پاس ہو گیا اس کے بعد جمعرات کو نہیں، شاید جمعے کو ہوگا. اچھا، کیونکہ کل کا دن تو کم از کم 1 دن تو کمیٹی کو ہوگا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج فیصلہ کب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ اگر فیصلے سے پہلے قانون سازی عمل میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے نتائج تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے. اگر فیصلہ ہو جاتا ہے پھر قانون سازی فیلڈ میں آتی ہے تو پھر جو ہے اس میں یہ ایک قانون سازوں کو یا پارلیمنٹیرینز کو یا جنہوں نے یہ وزڈم اپلائی کی ہے ان کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ اس از خود نوٹس اور اس پوری کہانی کے میں جو ہے وہ نظر ثانی میں جا سکیں گے. نظر ثانی کا اختیار ان کو مل سکے گا اور نظر ثانی میں کہیں گے کہ بابا فل کورٹ بینچ بناؤ، جو ابھی تک نظر ثانی کا تو اس میں لکھا ہے نا. تو وہی وہ پھر امپیکٹ یہ ہوگا کہ نظر ثانی میں ان کو اختیار مل جائے گا، اس پورے معاملے پہ نظر ثانی کی جائے اور فل کورٹ میں کی جائے. باقی رہا کہ سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے یا نہیں. اب وہ اگر یہ 3-4 ججز، ہم خیال ججز تو نہیں اب بیٹھیں گے نا، اب فل کورٹ بیٹھے گا، تو جب فل کورٹ ہوگا تو اس میں پھر رائے جو ہے وہ پھر ڈیفرنٹ آئے گی. تو اس میں مجھے غالباً یہ نظر آ رہا ہے، چونکہ آئین میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے آئین سازی کرنا اور سپریم کورٹ اس کی تشریح تو کر سکتی ہے، اس کو کل عدم یا نل اینڈ وائڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. لیکن بات یہی تو چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ جو بے جا مداخلت کاری کر رہی ہے. جیسے الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے نا، وہ جو مرضی ہے کرے، جو اس کا اختیار ہے وہی کرے گا نا. اب وہ سپریم کورٹ کے جج کی منشا کے اوپر یا چیف جسٹس کی منشا کے اوپر شیڈول دے کے اور یہ چیزیں تو نہیں کر سکتا. کسی نے کہا آج کسی صحافی نے کہ ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ 30 اپریل کو انتخابات کرانے کا حکم دے. 30 اپریل تو ابھی مہینہ تو ہے. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ان کی تو اٹیمپٹ چل رہی ہے نا تاریخ دینے کی، ٹھیک ہے، لیکن آج جو قرارداد میں پیغام دیا گیا ہے وہ واضح پیغام ہے. لیکن دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجے، حقیقت تو یہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ اپنا تو کام کر نہیں رہے نا. یہ باتیں تو جو کچھ عمران خان کا کام کر رہی ہیں اور وہی نہی عن المنکر عمل جو عمران خان کہتا ہے وہی جج صاحب بھی کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں. ویسے ایک چیز میں جو سوچ رہا تھا بتائیے کہ پارلیمنٹ کو
جب قانون سازی کر رہے ہیں کوئی ایسا بھی آرٹیکل ایسی بھی ترمیم ہونی چاہیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ بھائی پارلیمنٹ قانون سازی کا پارلیمنٹ کا کام ہے بالکل ہے کسی اور ادارے کا کام نہیں ہے صحیح ہے جو پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے تو اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا پروسیڈنگ کو قانون سازی کو یا اسپیکر کی رولنگ کو اسپیکر کے فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ اس طرح کی کوئی شک ہونی نہیں چاہیے یہ تو آلریڈی ہے آلریڈی ہے لیکن اس پہ اس کو تھوڑا سا کلیئر بھی کرنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے چونکہ وہ بھی ہوا معاملہ جو اگر کوئی جج جو چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی جج ہو پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے تو اس کو پھر ہٹانے کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے ادا یہ بات تو جو ہم کہہ رہے تھے نا پارلیمنٹ اگر صدر مملکت کا ریاست کے سربراہ کا مواخذہ کر سکتی ہے تو چیف جسٹس کا بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی طریقہ دیکھیں چیف جسٹس وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں ریفرنس جا سکتا ہے چیف کے خلاف لیکن وہ بھی ظاہر جج ان کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں لابی ان کی بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ تو وہ شفاف سماعتیں تو ہو نہیں سکتی ہاں تو یہ پارلیمنٹ کو اختیار ہونا چاہیے ویسے آپ نے تو یہ درست بات کی ہے اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ان کا جو اختیار ہے ابھی اسی پہ تو جوڈیشل ریفارم چل رہی ہے نا آج تو مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ سمجھ لیں تو آگے یہ چیزیں تو چلیں گی انشاءاللہ اور ہمیں اور چاہیے بھی صحیح کہ پارلیمان جو سپریم ہے اور ان کو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم کتنے دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس دن جب آپ کو یاد ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر وہ سابق چیف جسٹس کی تصویریں آئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی موجودہ چیف جسٹس کے کیوں نہیں لے رہے یہ جب چلا جائے گا تو اس کے بعد لے آئیں گے لیکن غیرت آ گئی ان کو ٹھیک ہے نا اور انہوں نے وہ کر لیا نقصان تو اٹھائے ہیں اگر وہ پہلے کر لیتے تو شاید لیکن غیرت آ گئی اور اب ہمیں مزید یہ پارلیمان کو سٹرانگ کرنا ہے پارلیمنٹیرینز کو سٹرانگ کرنا ہے اس ایوان کو سٹرانگ کرنا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اور وہ اگر مضبوط ہوں گے وہ سپریم ہوں گے تو ان کی جو دانش مندی وہ جو وزڈم اپلائی کرتے ہیں نا قانون سازی کے اندر وہی وزڈم جو ہے وہ اوورآل پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ پہلا قطرہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ججز کو بلا تو وہ سکتے ہیں کسی بھی معاملے پہ لیکن آج تک ہوا نہیں ہے وہ تو اپنا رجسٹرار نہیں بھیجتے آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ ایشو چلتا رہا تو وہی تو اختیارات کا جنگ چل رہا ہے نا اب جو اپنے حد سے اپنے سرکل سے جو کانسٹیٹیوشن نے سرکل دیا ہوا ہے کہ بابا آپ کا یہ لمٹ ہے طے کردہ آپ اس سے بیانڈ نہیں جا سکتے لیکن یہ اس سے بیانڈ جا کے مداخلت کرتے ہیں نا تو اسی کو بند کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے لیکن اب جس کے آپ اختیارات کو جو ہے لمٹڈ کر رہے ہو وہ تو آسانی سے اپنے اختیارات نہیں چھوڑتا نا تو وہ جنگ تو یا یہ چیزیں تو چلیں گی وہ دخل پہ کاؤنٹر پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے بالکل وہ اپنے اختیارات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو یہ چیزیں ابھی آگے چلیں گی اس کے وہی میں نے کہا دور رس نتائج بھی آئیں گے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیکن اللہ کرے پارلیمنٹ ڈٹ جائے اللہ کرے کھڑی ہو جائے کیونکہ یہ پہلے ماضی میں اس طرح کے جو کیسز آئے ہیں معاملات آئے ہیں 18ویں ترمیم ہو 19ویں ترمیم کرائی گئی ججز تعیناتی کا معاملہ ہوا بہت سارے اور معاملات میں پارلیمنٹ کمزور ہوئی پیچھے ہٹ جاتی ہے کمزور ہوئی دیکھیں جب 18ویں ترمیم کا معاملہ تھا اب معاملہ سب سے بڑا 18ویں ترمیم اگر اس سے بھی آج جو اٹیمپٹ کیا گیا ہے اگر اس سے پیچھے ہٹے پارلیمنٹ تو پھر تو پارلیمنٹ کو تالا لگا دینا چاہیے دیکھیں آلریڈی سپریم کورٹ نے پارلیمان کو پارلیمنٹیرینز کو یا پارلیمانی کمیٹی کو ربڑ سٹیمپ بنایا ججز اپوائنٹمنٹ کے اوپر ربڑ سٹیمپ ہے ٹھیک ہے چیف جسٹس میں اس کو انگوٹھا چھاپ کمیٹی کا کہتا تھا بالکل انگوٹھا چھاپ ابھی بھی انگوٹھا چھاپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے بینچ کی تشکیل کا معاملہ تو آج انہوں نے خود دیکھ لیا کہ اس کو کیسے ریگولیٹ ہوگا کون سے وہ بہت اچھا ہوا اس کے بعد جو معاملات ہیں کہ احتساب ججز کا بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگرچہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا کہ میں یہ جو لا اینڈ جسٹس کمیٹیاں ہیں نا قومی اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی بھی میں اکثر یہ کرتا رہا ہوں تو اس میں یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ہوتی رہی ہے اور اس میں کہ یہ فروق اچنیک جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سینٹ کی کمیٹی کرتے رہے ہیں تو فروق اچنیک وہ میں نے سنی اس میں انہوں نے یہی بات جو آپ نے سوال اٹھایا نا کہ بھائی یہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ جاتا ہے تو وہ تو پھر وہی بہنیں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو فیور تو کوئی پارلیمان کیوں نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں وہ انڈر ڈیبیٹ تو ہیں
تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہی ان چیزوں کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. تو ہوپ فلی یہ وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت جو ہی اسٹرانگ ہوتی رہتی ہے, پارلیمان اگر مضبوط ہوتی ہے, اپنے آپ کو مزید مضبوط کرتی ہے, مزید سپریم اپنی پاورز واپس لے لیتی ہے, تو پھر اس سمت بھی معاملہ جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے اور ہوپ فلی آج وزیر اعظم نے جو تقریر کی قومی اسمبلی میں, اس میں انہوں نے انڈائریکٹلی چیف جسٹس کو پیغام دیا کہ میں اپنے جو میرے ثوابدیدی اختیارات ہیں, جو میرے اختیارات ہیں پرائم منسٹر کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر, میں وہ خود استعمال کرنے کے بجائے کابینہ میں لے جاتا ہوں اور کابینہ سے منظوری لیتا ہوں. تو آپ کو بھی دوسرے اداروں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ مشاورت کرنی چاہیے اپنی کابینہ سے. دیکھیں یہ وہ فیصلہ بڑا مشہور فیصلہ یہ تو سیدھا چیف جسٹس کو تھا پیغام. دیکھیں یہ بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ کابینہ چیف جسٹس, بھائی وزیر اعظم کوئی نہیں ہوتا, وزیر اعظم اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کر سکتا, اور جو فیصلہ ہوگا وہ کابینہ کی منظوری یا اس کی, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. اور یہ پچھلے دنوں جب جولائی میں بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمان کو سمجھایا تو اس نے یہ مثال دی, اور آج یہی مثال دوبارہ وزیر اعظم نے بھی دی کہ بھئی ہماری تو چیزوں پہ آپ نے قدغنیں لگا دی ہیں, اور ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ پارلیمان سے اس کے کابینہ سے منظوری کے بعد ہی ہم سارے ڈیسیژن کرتے ہیں. تو آپ فرد واحد کیسے سینئر ججز کو سائیڈ پہ پھینک کے, اور وہ جو آپ کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو بھی آپ پرواہ نہیں کرتے, اور آپ چلے ہیں کہ بے جا مداخلت سے لے کر بے جا سہولت کاری تک, اور ایون کہ 2018 کے انتخابات میں بھی آپ نے عمران خان جیسے شخص کو صادق امین بنا کے اس عوام پر مسلط کیا, اور پھر ابھی تک آپ کی جانب سے مسلسل اٹیمپٹ ہو رہی ہے. پھر یہ نہیں, اگر آپ مریم نواز کی بھی باتیں سنیں یا مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جو آوازیں اٹھتی رہی ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان نے تو کئی مرتبہ عوام کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کا کرکس دیکھیں نا, تو چیز یہ ہے کہ 2018 سے لے کر ٹھیک ہے نا اب تک چیف جسٹس نے جو اپنے اختیارات استعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے یوز کیے ہیں. مخصوص بینچز بنائے جاتے رہے تحریک انصاف کی عدالتی سہولت کاری کہیں یا ان کو چیزیں ترتیب دینے کے لیے, اور یہی سپریم کورٹ تھی کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ٹول کے طور پہ بھی پی ڈی ایم کی سیاستدانوں کے خلاف جو مقدمات سازی تھی وہ اس کے خلاف بھی استعمال ہو رہی تھی. یہ سارا کچھ ہے. اب جب عمران خان کی باری آتی ہے تو یہ فیسیلیٹیشن, تو یہ وہ چیزیں تھیں جس نے پارلیمان کو اب مجبور کیا کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی پارٹی نہیں ہے بلکہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز کی ہے, جو ہم خیال ججز ہیں. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے, جتنا وہ خیال رکھ رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان ہے نا, نیچر ہوتی ہے, جب یہی ججز یار منصف اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, انسان تو ہیں, نیچر بھی ہوتی ہے, لیکن منصف اعلیٰ کے عہدے پر بیٹھے ہیں, ان کو تو انصاف کے تقاضے کم از کم تھوڑے سے تو پورے کرنے چاہیے. بات سر انصاف کیا ہے, قانون کیا ہے. ویسے آج چیف جسٹس دیکھیں برملا رول آف لا کی بات کرتے ہیں عوام کو سمجھانے کے لیے, رول آف لا ہونا چاہیے, آئین کا حکمرانی, قانون پر عملداری, یہ وہ چیزیں جو, لیکن بات جب ہم خود سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا پورا فیصلہ موجود ہے بینچز کی تشکیل کے اوپر, بھئی وہاں پہ آپ رول آف لا کیوں اپلائی نہیں کرتے, وہاں پہ آپ چیزوں کو کیوں اپنے طور پہ کر دیتے ہیں, من مانی ججز, اور یہ وہ ایک دفعہ ایک بینچ بنا ہوتا ہے, صبح جب جج عدالت میں جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ بینچ ہی چینج ہو گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ نے صحیح بجا فرمایا ہے کہ بھئی منصف اعلیٰ ہے, اس کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے. تو وہی تھوڑی بہت شرم دلائی ہے پارلیمان. آج پارلیمنٹ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ جلد بازی نہیں کی, کا بل آج ہی منظور نہیں کرایا, پیش تو آج کیا گیا لیکن ہمیں یہ تھا شاید کہ آج ہی منظور کرایا جائے گا. جی ہاں, لیکن یہ اچھا کیا کہ آج منظور نہیں کرایا, کمیٹی کو بھیجا. ایک پروسیس ہوتا ہے نا, جی ہاں, تو وہ پروسیس سے گزار رہی ہیں اس قانون سازی کو, تاکہ کل سپریم کورٹ یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی اجلت میں پاس کرایا گیا, کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا, ڈبیٹ نہیں کرائی گئی, بحث نہیں کی گئی. ایسا کوئی جواز نہیں ملے گا. کمیٹی کو چلا گیا, اور ان کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے کہ بھائی کوئی اجلت میں کوئی پاس کرائیں اور آج ہی پاس کرائیں. تو یہ اچھا اقدام ہے میرا خیال. بہت ایسا اقدام ہے. اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا اس بل پہ وہ اعتراض کرنے کا, لیکن ایک جواز رہے گا جو یہ لے کے آئیں گے, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پہلے جو آپ نے کہا نا پروسیس فلفل کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ بل اچانک تو آ نہیں گیا نا,
بات جو ہم نے شروع میں کی کہ بابا یہ زرداری صاحب کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے دور میں جب افتخار چودھری کے دور میں سموٹو اور یہ کہانیاں چل رہی تھی اس ٹائم کی یہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں پارلیمان میں اور ان ساری چیزوں میں، اور یہ چیزیں نتھر کے چل کے ایکسپیرینس جو ہوئے ہیں، جو پارلیمان نے کو لاسز ہوئے ہیں بے جا مداخلت کی وجہ سے، جو پارلیمانی امور کے اندر بے جا مداخلت ہوئی، اس کے بعد جا کے یہ چیز نتھر کے سامنے آئی ہے۔ اب اس کو پروسیس بھی پورا کر رہی ہیں، جیسے کل تک ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں ایک ایشو ایویں یہ اٹھا سکتے ہیں کہ جی وہ ایوان کی تعداد کیا تھی، ایک سیکٹ جیسے یہ کہتے ہیں جی، پہلے بھی کہتے رہے ہیں، پہلے بھی کہتے رہے بھائی ہیں وہ پی ٹی آئی والے اور ایک پورا سیکشن جو ہے اس کا ریزائن، اور وہ تو تھے نہیں، یہ نہیں تھے، وہ نہیں تھے، وہ جیسے نیب والا امینڈمنٹ والا وہ جو معاملہ چلا ہوا ہے تو وہ ریمارکس بار دیتے ہیں، تو کیونکہ ان معزز ججز سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، کوئی بھی اعتراض اٹھا سکتے ہیں سر یہ کو دیکھیں جو چیزیں مینیج ہوئی ہو نا، جو مینیج ہوئی ہو تو وہ تو چیزیں پھر سمجھ آتی ہیں، تو بھائی سیدھے پارٹی بن کے کھڑے ہیں، پارٹی بن کے، یہی تو آج وہ کیا نام ہے اپنا فروق اچنیک پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں پارلیمنٹیرین کے، آج جب وہ پیش ہوئے نا، انہوں نے شروع میں آج کا جو سماعت ہوا نا، آج کے سماعت میں انہوں نے شروع میں کہا، انہوں نے کہا سر میں ہماری بات سنیں، یہ جو ہے اس میں چونکہ یہ پولیٹیکل میٹر ہے، ٹوٹل پولیٹیکل ان نیچر ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کی جمہوریت سے براہ راست کنیکٹڈ ہے، اور اس میں صرف ایک پارٹی جو ہے اس کی سہولت کاری نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر دیگر بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں، 13 جماعتیں ہیں، ان کو کون سنے گا، ان کو فریق بنائے، ان کو سنے۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا ہاں ہم دیکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، سماعت بھی ہو گئی، کوئی نوٹس جاری نہیں کیے۔ اچھا پھر وہ دوسرے آئے پی ایم ایل این کی جانب سے ایک وکیل آئے اکرم شیخ غالباً، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی فریق بنائے، ہمارے بھی کچھ وہ ہیں، یہ آپ الیکشن کے سے متعلق فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو نہیں سنیں گے۔ چیف نے کہا آپ کس کے ہوں گے، نون لیگ کا، تو اس نے کہا ہم آپ کو سن لیں گے۔ اس نے کہا ہمیں ایسے کیسے سن لیں گے، نوٹس آپ جاری کرو نا، ہمیں فریق بناؤ تاکہ ہم ریٹرن بھی چیزیں آپ کو سامنے دے سکیں۔ یوں تو آپ لکھ دیں گے کہ ہم نے نون کو بھی سن لیا، پی پی کو بھی سن لیا، جبکہ آپ فریق نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں چلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آج یہ بینچ میں ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، تو اسی کے بعد پارلیمان نے یہ اٹیمپٹ جو ہے چلیں طیب بہت شکریہ، دیکھتے ہیں بل کب منظور ہوتا ہے، اور منظور ہو جانے کے بعد اس پر عمل درآمد کا کیا بنتا ہے، امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔